جو ہمارا چیپٹر ہے کمپیریٹیو فقہ میں وہ ہے کتاب الحدود۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ہماری پولیٹیکل سسٹم سے ہے۔ جو سزا کتاب و سنت نے طے کر دی اس کو حد کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے، اس کو حد کہتے ہیں۔ ایک ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ تعزیر جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس پہ آگے گفتگو کریں گے۔ یعنی قاضی کی سزا اللہ کی سزا سے بڑھ سکتی ہے کہ نہیں۔ حدود میں شفاعت، سفارش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حدود کو آپس میں معاف کر لیا کرو، لیکن اگر میرے پاس پہنچ گئی تو پھر تو ہم لاگو کریں گے۔ تیسرا کیا؟ فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا۔ 4 سزائیں ہیں نا۔ قتل ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، تو أَن يُقَتَّلُوا، بری طرح سے قتل کیے جائیں۔ سرقہ کی سزا۔ سرقہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا اگر کوئی چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے کرپٹ عناصر ہیں نا، ان سب کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جائے نا تو کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ ابھی تو سب سے بہترین وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یعنی کھانے کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، بس وہ اتنا کہتے ہیں کہ یار کھا کے تھوڑا لگا بھی دیا کرو۔ یعنی کمارا جب کماری کے ساتھ بدکاری کرے گا تو پھر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی، 2 سزائیں۔ عذاب دینا نہیں ہے مقصود، اس کا بیسیکلی تذلیل ہے، رسوائی ہے، تاکہ آئندہ ایسا نہ کرے، کیونکہ وہ کوڑا ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ جو اس کا چمڑا ادھیڑ دے، تو وہ فقہا نے اس میں شرائط ہی اتنی لگا دی۔ جیسے وہ چمڑے کا چابک ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں، گھوڑے کو مارنے کے لیے وہ چابک، اور اس کو بھی جو ہے وہ اس نے ایسے ہاتھ نہیں پورا اٹھا کے مارنا، یعنی اس کی بغل نظر نہ آئے، تو ایسے ایسے۔ ایک خاص مسلک کے لوگوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ تو ہیں ہی گستاخ، تو انہوں نے اس کو قانون کو مس یوز کیا۔ قادیانیوں کے اوپر اتنے کیسز نہیں ہیں، میں صحیح آپ کو بتاؤں، نہ عیسائیوں کے اوپر کیسز ہیں جتنے مسلمانوں کے اوپر توہین کے کیسز ہیں۔ اور یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی توہین کر رہا ہے، غیر مسلم کوئی نہیں کر رہا، اور جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ وہ جو ایک سری لنکن تھا غالباً، کہ وہ سری لنکا کا ایک وہ مینیجر جو تھا یہاں ایک انڈسٹری کا، اس کو جس طرح سے مارا گیا، مجمع نے مارا، تو یہ صورتحال نا بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ استدلال تو اہل حدیثوں کے وہاں سے ہوتا ہے نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے مصائف جلوا دیے تھے کہ جو صحیح نہیں تھے، جب ایک سٹینڈرڈ کاپی تیار ہو گئی تھی تو پھر صحابہ کے ذاتی مصائف انہوں نے ضائع کروا دیے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قرآن کے ایسے پھٹے پرانے اوراق جنہیں مقدس اوراق کہتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈسپوز کرے۔ اب کئی حنفی ہیں وہ کہتے ہیں جی نہر میں بہا دیں۔ اب کوئی یہاں نہر میں بہا دے، دوسرا اس کی گردن اڑا دے توہین بنا کے، اب وہ تو علماء کا فتویٰ سمجھ کے، اپنے احناف کا فتویٰ سمجھ کے نہر میں بہا رہا ہے کہ دریا میں بہا دے، دوسرا سمجھے کہ جی یہ تو گٹر کے ساتھ اس کو مس کر رہا ہے، وہ اس کی گردن اڑا دے۔ تو یہ تو خود حنفیوں کو نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں قبرستان میں دفن کر دے، قبرستان دفن کر کے دوسرا اوپر چل رہا ہے، وہ تو ان کا مسئلہ بنا دے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے کمپیریٹیو فقہ میں وہ ہے کتاب الحدود، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ہماری پولیٹیکل سسٹم سے ہے۔ کتاب الحدود کا تعلق اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو کہ لیجسلیشن میں آ جاتی ہیں، قانون سازی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا قانون کی بنیادیں ہیں، لیجسلیشن کے پرنسپلز ہیں۔ تو حد کا بنیادی معنی کیا ہے؟ رکاوٹ۔ تو حد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کی معصیت اور گناہ کے لیے یہ جو سزائیں ہیں یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، یعنی جب یہ سزائیں نافذ کی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ گناہ سے، معصیت سے رک جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو حد کہتے ہیں۔ خود گناہ کے لیے بھی حد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اب یہاں حدود سے مراد کیا ہے؟ مطلب اب یہ معصیت ہے، اس کے قریب بھی مت پھٹکو، تو خود گناہ کے معنی میں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے۔ ویسے اس سے مراد عقوبت ہے، سزا ہے، بنیادی معنی سزا ہے۔ وہ جرائم جن کے اوپر حد جو ہے نا وہ لازم ہو جاتی ہے، تو حد سے مراد ایک تو مقرر کردہ سزا ہے، وہ سزا جو کہ شریعت نے مقرر کر دی اس کو حد کہتے ہیں۔ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعزیر۔ تعزیر اس کو کہتے ہیں جو سزا مقرر نہیں ہے، وہ سزا جو کہ کتاب و سنت میں مقرر نہیں ہے، طے نہیں ہے۔ جو سزا کتاب و سنت نے طے کر دی اس کو حد کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے، اس کو حد کہتے ہیں، یعنی طے شدہ سزا ہے نا۔ اور ایک ہے کہ ایک جرم ہے لیکن اس کی سزا طے نہیں ہے،
وہ قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہے، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ ایک ڈبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ تعزیر جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس پہ آگے گفتگو کریں گے، یعنی قاضی کی سزا اللہ کی سزا سے بڑھ سکتی ہے کہ نہیں۔ تو جو حدود کے جرائم ہیں ان میں سب سے پہلے تو اڈلٹری ہے، بدکاری، زنا، دوسرا قذف یعنی کسی کے اوپر بہتان لگانا، تیسرا چوری، چوتھا شراب نوشی، پانچواں محاربہ یا حرابہ دہشت گردی، چھٹا ارتداد دین اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، اور ساتواں بغاوت، خروج، ہاں ڈاکو وغیرہ آ جاتے ہیں، محاربہ، یہ جو آپ کے کچے کے علاقے میں بیٹھے ہیں اب تو پکے میں بھی ہیں بلکہ پکے میں زیادہ ہیں تو وانوں میں زیادہ ہیں، ہاں نہیں پکے سے مراد یہ جو آپ کے سارے پولیٹیشین عوانوں میں، آپ عوانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جی۔ ایڈلٹری جو بدکاری ہے اس کی جو عقوبت ہے، اس کی جو حد ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پہ 4 گواہ بنا لو، اپنوں میں سے، اپنوں سے مراد یہ مسلمان ہونے چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھر میں کیا کرو، روک کے رکھو۔ تو شروع میں زنا کی سزا یہی تھی کہ گھر میں روک رکھو، یعنی گھر جو ہے وہ ایک طرح سے سب جیل بنا دو، گھر سے، ہاں ہاؤس اریسٹ جسے کہتے ہیں، کیونکہ گھر سے باہر نکلنے سے ہی تو بدکاری پیدا ہوگی نا، تو گھر میں جیسے ہمارے یہاں نظر بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ اجل آ جائے، موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ پیدا کر دیں، اور بعد میں پھر احکامات آ بھی گئے سورہ نور کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی تشریح میں کیا کہا، خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا، دیکھو اللہ نے وہ سبیل جس کا اللہ نے کہا تھا، وہ سبیل اللہ نے کیا کی، پیدا کر دی ہے۔ تو وہ کیا ہے، البکر بالبکر، جلد میاں و تغریب عام، یعنی کمارا جب کماری کے ساتھ بدکاری کرے گا تو پھر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی، 2 سزائیں ہیں۔ 100 کوڑوں کا تذکرہ تو قرآن نے بھی کیا نا سورہ نور میں، جلاوطنی کی جو سزا ہے یعنی 1 سال کے لیے آپ اسے اس علاقے سے نکال دیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کو جلاوطن کریں گے نا، مختلف جگہوں پہ بھیجیں گے نا، ٹھیک ہے، یا پھر خاتون اسی شہر میں رہے گی اور وہ جو مرد ہوگا اس کو شہر سے نکال دیں تاکہ دوبارہ بدکاری نہ کریں، مقصد اس کے پیچھے یہ ہے۔ اور سیب کے بدلے میں، یعنی شادی شدہ کے بدلے میں کیا ہے، 100 کوڑے اور رجم ہے۔ شادی شدہ کے ساتھ اگر بدکاری کرے گا تو 100 کوڑے اور پھر رجم بھی ہے، دونوں ہیں۔ یہ اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب رجم کو کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، وہ رجم کو مانتے ہیں، اصلاحی صاحب بھی غامدی صاحب بھی وہ رجم کو مانتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزا تھی نا رجم کی، یہ ریپ کے کیسز میں تھی، شادی شدہ کے کیسز میں نہیں تھی، لیکن یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ وہ ایسی ساری روایتوں کو ریپ کا کیس بناتے ہیں، یعنی زنا بالجبر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہے نا اس کو بھی 100 کوڑے ہیں، اور غیر شادی شدہ اس کو بھی 100 کوڑے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، عقلاً بھی درست نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کی شادی نہیں ہوئی اس کی تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ 100 کوڑے، تو 100 کوڑے بھی کیا ہے، 100 کوڑے بھی اصل میں تو مقصود اس کا کوئی اس کو تعذیب نہیں ہے، عذاب دینا نہیں ہے، مقصود اس کا بیسیکلی تذلیل ہے، رسوائی ہے، تاکہ آئندہ ایسا نہ کرے، کیونکہ وہ کوڑا ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ جو اس کا چمڑا ادھیڑ دے، ٹھیک ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وہ کوڑے ایک بندے کو لگے تھے 100، تو اس کے بعد وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا باہر کر رہا تھا، تو وہ فقہا نے اس میں شرائط ہی اتنی لگا دیں
جیسے وہ چمڑے کا چابک ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں گھوڑے کو مارنے کے لیے وہ چابک، اور اس کو بھی جو ہے وہ اس نے ایسے ہاتھ نہیں پورا اٹھا کے مارنا، یعنی اس کی بغل نظر نہ آئے، تو ایسے ایسے، ٹھیک ہے. تو وہ اب ایسے ماریں گے تو کتنا زور سے لگے گا. کلائی کے زور پہ آپ نے مارنا ہے اس کو. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں اس میں مقصود جو ہے وہ تذلیل ہے، رسوائی ہے، کیونکہ وہ پبلکلی حد جاری ہوگی نا، یہ مقصود ہے. تعذیب اصلا مقصود نہیں. ٹھیک ہے. تو شادی شدہ ہے نا، دیکھیں اس میں تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کو تو ایک اپرچونٹی حاصل ہے نا، اس کے پاس بیوی ہے یا شوہر ہے، وہ اپنی خواہش وہاں سے پوری کر سکتے ہیں. اب وہ وہاں سے پوری نہ کرے تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے لیے سزا سخت ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے جسے کہتے ہیں نا، اب یہ بات تو عقلی طور پہ بھی دیکھیں، ویسٹ وغیرہ میں بھی جتنا مرضی ہو جائے وہ لوگ ایڈوانس، لیکن خیانت کو پسند نہیں کرتے. لائف پارٹنر جو ہے وہ خیانت کو پسند نہیں کرتے کہ یہ میرے ساتھ خیانت کر کے، ٹھیک ہے، میرا جو لائف پارٹنر ہے کہیں دوسری جگہ منہ ماری کرے. تو یہ جو خیانت ہے نا، یہ گھر کا ادارہ تباہ کر دیتی ہے. یعنی بیوی کرپٹ ہے تو ظاہری بات ہے وہ بچہ لے آئے گی جو اس کے جو ہے وہ خاندان کا ہی نہیں ہے. ہاں ویسٹ میں بھی ایسے ہی ہے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا نا، انسانی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ بیویاں بھی بعض اوقات اس خیانت کو برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا شوہر مار دیتی ہیں. تو یہ جو خیانت ہے نا، یہ قتل و غارت کے اوپر منتج ہوتی ہے، جو میاں بیوی کی خیانت ہے، ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں. تو وہ فساد بن جاتا ہے پھر سوسائٹی میں. قتل و غارت جو ہے اس سے بچانے کے لیے اس کی سزا بہت سخت مقرر کی گئی. تو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی آگے کسی دوسری جو ہے وہ شادی شدہ خاندان میں اب ایسے ہی ہے ہمارے ہاں، ایک شادی شدہ جو ہے وہ کسی دوسری شادی شدہ، تو اب 2 خاندان تباہ ہوتے ہیں، 2 خاندان تباہ ہوتے ہیں. تو رجم کا مطلب یہ سٹون ٹو ڈیتھ، یعنی پتھر مار مار کے اس کو کیا کرنا، ہلاک کر دینا. جی نہیں، گڑھا کھود کے بھی مارا جا سکتا ہے، ویسے بھی جو ہے وہ اس کو جیسے سرکل بنا کے اس کو درمیان میں بٹھا کے باندھ کے بھی سٹون ٹو ڈیتھ ہوتی تھی. تو اس زمانے میں تو مختلف کلچر تھے اس کے تحت. تو بہرحال ایک عبرتناک سزا ہے، ایک عبرتناک سزا ہے. مقصود یہ ہے کہ آئندہ لوگ اس طرف نہ جائیں. ہاں لیکن اس میں نا ہمارے ہاں یہ جو سختی کی گئی نا بعض فقہا نے کی، وہ درست معلوم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی شادی شدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کی شادی ہو گئی، اب بھلے اس کی بیوی مر گئی یا طلاق ہو گئی تو یہ بھی شادی شدہ ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. اب دیکھیں جس کی بیوی فوت ہو گئی، مقصد تو اس کا یہی تھا نا کہ اس کے پاس اس کا لائف پارٹنر ہے. اب وہ مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا تو اب آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شادی شدہ ہے. شادی شدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی آج سے 50 سال پہلے شادی شدہ تھا. شادی شدہ سے مراد شادی شدہ کا مطلب شادی شدہ ہوتا ہے بھائی جو حال میں شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے، اب ان کی 20 سال پہلے طلاق ہو چکی، اب ہم اس کو شادی شدہ میں میرے خیال میں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اس کو شادی شدہ میں، کیونکہ مقصود ہی فوت ہو جاتا ہے نا شریعت کا. شریعت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نکاح ہو گیا. شریعت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تحسن حاصل ہے، اس کے پاس اس کا لائف پارٹنر موجود ہے، پھر وہ باہر جا کے منہ ماری کرے، اس لیے سخت سزا دی گئی. اس لیے نہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا بس. شریعت کے احکامات جو ہیں وہ حکمتوں کے اوپر مبنی ہیں، علل کے اوپر مبنی ہیں. آپ اور علل اور حکم کو آپ مد نظر نہ رکھیں اور محض جو ہے وہ ایک ظاہریت اور لٹرلزم کے پیچھے چلیں تو وہ درست نہیں. تو دوسری چیز کیا ہے، قذف، یعنی کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا بدکاری کی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہ لے کے آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کی سزا ہے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور وہ لوگ فاسق و فاجر ہیں. یعنی جو تہمت لگا دیتا ہے نا تو اب اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی.
کسی بھی مسئلے میں. پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا اسی طرح کسی مرد کے اوپر بھی تہمت لگانا، اس کی سزا بھی تو یہی ہے نا، یعنی زنا کی تہمت لگانا. اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 2 گواہ ہیں، 3 ہیں، پھر بھی قذف کی سزا ہے. ٹھیک ہے، تو گواہ ہونے ضروری ہیں. 4 گواہ نہیں ہیں تو بس خاموش رہو، کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں فلانا ایسا ہے فلانی ایسی ہے، خاموش رہو. 3 بھی اگر کہیں گے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آئی وٹنس ہیں، ان تینوں کو قذف کی حد جاری ہوگی. ظاہری بات ہے سچے ہوں پھر بھی حد جاری ہوگی، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ وہ سچے ہیں؟ مسئلہ تو یہی ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اصل میں جب کوئی برائی جو ہے نا وہ پبلک ہونا شروع ہو جائے، عوام میں پھیلنا شروع ہو جائے، تو پھر سخت حد جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. یعنی جب آپ کی معصیت، آپ کا جو گناہ ہے وہ سوسائٹی میں فساد برپا کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو فساد فی الارض جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. ہاں، ایک گناہ کا اثر خود آپ تک محدود ہے، اس سے درگزر بھی کر دیا، اپنے طور پہ معافی مانگ لے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. سرقہ کی سزا، سرقہ کیا ہے؟ قتل ید، ہاتھ کاٹنا اگر کوئی چوری کرتا ہے. اور سرقہ میں کرپشن بھی آ جاتی ہے کہ بالاولا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جتنے کرپٹ عناصر ہیں نا ان سب کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جائے نا تو کرپشن ختم ہو سکتی ہے. مطلب ایک اماؤنٹ مقرر کر دی جائے کہ 10,000 کی کرپشن جس کی بھی ثابت ہو گئی، کسی بھی سرکاری محکمے میں اس کا ہاتھ کاٹ دو بس. تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. تیسرا کیا ہے؟ فساد فی الارض. فساد فی الارض کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا. 4 سزائیں ہیں نا، قتل ہے، سولی دے دینا ہے، جلا وطنی ہے، یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو، ٹھیک ہے، تو ان یقتلوا، بری طرح سے قتل کیے جائیں. قتل نہیں ہے، تقتیل ہے، باب تفعیل سے، بری طریقے سے قتل کیے جائیں. رجم بھی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، رجم بھی اس کی ایک صورت ہے. او یصلبوا، یا سولی دیے جائیں. سولی دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ رومنز میں تھا، پرانا چلا آ رہا تھا، کہ بھوکا پیاسا جو ہے وہ ٹانگ دیتے تھے، ٹھیک ہے، لکڑی کے کھمبوں پہ بھوکا پیاسا ٹانگ دیتے تھے، عام طور پہ جو غلام بغاوت کرتے تھے ان کو، اور پھر اسی سے وہ مر جاتے تھے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں. او ینفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیے جائیں. تو یہ سخت ترین سزا ہے، سخت ترین. سولی دینا، برے طریقے سے قتل کرنا، صرف مارو نہیں، پھر برے طریقے سے مارو تاکہ آئندہ کوئی یہ حرکت نہ کرے. عموماً قصاص مثل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو ٹارچر کر کے مارا ہے، اب جواب میں اس کو صرف پھانسی نہ چڑھاؤ کہ 10 سیکنڈ کی تکلیف ہو، نہیں، جیسے اس نے اگلے کو ٹارچر کر کے مارا ہے ایسی فقہا کے یہاں یہ بحث پیدا ہو ٹارچر کر کے مارو. پھر دیکھتے ہیں یہ نفسیاتی مریض، یہ سیریل کلر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں. ویسٹ میں یہی تو مسئلہ ہے، یہ سیریل کلر کہاں سے آ جاتا ہے؟ نفسیاتی مریض تو پیدا ہونے ہیں جب انہوں نے دیکھنا بھی قانون میں کوئی سزا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگلے کو قتل کرو اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے تیزاب کے ڈرم میں پھینک کے اس کو جو ہے وہ انسانی جو ہے لاش کی بھی کوئی حرمت باقی نہیں رہے گی. نیکسٹ کیا ہے؟ شراب نوشی کی سزا. 80 کوڑے یا 40 بھی، بعض فقہا نے کہا 40، اس پہ آگے چل کے بات ہو. نیکسٹ کیا ہے؟ ارتداد کی سزا. ارتداد کی سزا یعنی جو مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایتھیسٹ ہو جائے یا کوئی بھی دین اختیار کرے، عیسائی یہودی ہو جائے، تو اس کی سزا بھی قتل ہے. شراب کی سزا کے لیے قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے؟ شراب کی سزا کی حد جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں. بغاوت کی سزا، یعنی ریاست کے خلاف بغاوت کی سزا، وہ بھی قتل ہے. کیا ہے؟
مرتد کو پھانسی دی جائے گی؟ ہاں مطلب قتل ہے نا اس کی سزا، تو قتل کسی بھی طریقے سے ہو جائے. ریاست دے گی. ہاں ریاست دے گی، مرتد کو سزا ریاست دے گی. وہ آگے بحث آ رہی ہے کہ حدود جو ہے یہ اصل میں ریاست قائم کرتی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دو گروہ اہل ایمان میں سے آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر کیا کرے، زیادتی کرے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس سے قتال کرو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. بس اگر وہ اپنے رب کے حکم کی طرف لوٹ رہا ہے، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. تو یہ ہے نا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، مسلمانوں میں سے جو گروہ زیادتی کرے تو اس سے کیا کرنا ہے، قتال کرنا ہے. تو بغی اسی سے نکلا ہے نا، زیادتی، ظلم، ٹھیک ہے، بغاوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے، اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہے، یعنی ان کا جو سیاسی امر ہے اگر وہ مجتمع ہیں کسی ایک مسئلے پہ اور وہ ان میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے، ان کو توڑنا چاہے، وہم جمیعن، جبکہ وہ ایک جتھا ہوں، ایک گروہ ہوں. تو پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، اسٹیٹ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول جو برٹش نے کیا، برٹش گورنمنٹ نے. یہ بات ہے، مسلمان جب تقسیم ہوگا تو سیاسی اعتبار سے کمزور ہوگا، جب سیاسی اعتبار سے کمزور ہوگا تو غیر مسلم اقوام کیا کریں گی. تو اب جیسے ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، تو غیروں نے یہی کام تو کیا ہے. کوئی بھی ریاست نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹے، کوئی بھی ریاست نہیں چاہتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے وہ کمزور ہوگی. تو یہ وہی بات کہی جا رہی ہے. پولیٹیکل سسٹم میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، سیاسی وحدت. سیاسی وحدت نہیں ہے تو آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بندہ یہ کام کرے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک گروہ ہوں اور وہ آ کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے، اس کو تم قتل کر دو، بھلے کوئی بھی ہو، گردن اڑا دو اس کی. سیاسی وحدت جو ہے اس میں تفریقہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ تو شاید ایسا لگتا ہے بنائی اس لیے کیا ہے کہ ٹکڑے ہی ہوتا ہے، لائک مطلب کوئی کسی کو کام نہیں کرنے دیتا، کوئی کسی کو کام نہیں کرنے دیتا، اپوزیشن ہوتی ہے وہ چلنے نہیں دیتی، وہ شاید بنائی اس لیے کہ ٹکڑے ہی نہیں. دیکھیں ٹکڑے، ساری بات ہے، کوئی بھی اس کو کلیم تو نہیں کرتا، نہ ہی اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ جی پاکستان کے ٹکڑے کریں. جس نے کیا اس کو برطانیہ سے واپس ہی نہیں آنے دیا گیا، ٹھیک ہے. جس نے کہا کہ جی ہم سندھو دیش بنائیں گے یا فلاں کریں گے، ظاہری بات ہے وہ تو پھر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا راہ کے ایجنٹ قرار پائے. تو ظاہری بات ہے کوئی بھی محب اسلام یا محب وطن جو ہے وہ یہ بات تو نہیں کرے گا کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوئے ہیں، سندھ کو علیحدہ کر کے آپ ایک دیش بنا دیں سندھیوں کے لیے، بلوچیوں کو علیحدہ بلوچستان دے دیں، پنجابیوں کو صرف پنجاب دے دیں، اور جو پٹھان ہیں وہ افغانستان کے ساتھ مل جائیں یا اپنی کوئی ریاست بنا لیں. گلگت بلتستان والے تو پہلے ہی علیحدہ ہیں، کشمیر بھی آزاد ہے. اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا نا. تو کوئی بھی نہیں، مطلب کوئی عقل مند اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ہاں عقل مندی تو یہ ہے کہ جو مسلم اسٹیٹس اب بن گئی ہیں یہ 50+، یہ بھی مل کے ایک وحدت بنائے، جیسے ناٹو فورسز نے بنائی، ٹھیک ہے. تو عقل مندی تو یہ ہے کہ یہ مل کے ایک سیاسی وحدت بنے اور امت کے مسائل حل کریں، بجائے اس کے کہ جو بن گئی ہیں اب وہ مزید 50 سے جو ہے وہ 500 ٹکڑیاں بن جائیں. تو وہ کمزوری ہے، سیاسی اعتبار سے کمزوری. تو حدود کو قائم کرنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. یہاں پہ یہ کچھ روایات لے کے آئے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حد جو کہ زمین کے اندر قائم کی جائے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. یعنی 40 دن کی بارش سے جو خیر پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ خیر اللہ کے ایک حکم کو نافذ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اگرچہ اس روایت کی سند پہ کچھ کلام بھی ہے، لیکن بہرحال بات ایک اعتبار سے ٹھیک بھی ہے. قرآن نے بھی کہا نا فَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، کہ اگر تورات اور انجیل کو وہ قائم کرتے اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیے گئے یعنی قرآن، تو اپنے اوپر اور نیچے دونوں سے کھاتے. زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی، آسمان بھی بارشیں برساتا.
تو یہ ہے کہ معاشی خوشحالی اللہ کے احکامات کے نفاذ میں ہے، یہ بات تو ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے، صرف ایک حکم نافذ کر دیا جائے نا، سارے روتے ہیں جی پاکستان کرپشن میں اتنے نمبر پر ہے، جس نے کرپشن کی اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. 10,000 کی کرپشن ثابت ہو جائے، اب ایک حکم، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کتنی معاشی خوشحالی آتی ہے. وہ معاشی خوشحالی آئے گی کہ پاکستان شاید معاشی خوشحالی میں ساروں کو پیچھے چھوڑ جائے. اب وہ سارے پھر ہجرت کر جائیں گے نا، وہ سارے یہاں سے نکل جائے گا، گند صاف ہو جائے گا نا، معاشرہ صاف ہو جائے گا، سوسائٹی. ابھی تو سب سے بہترین وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یہ سب سے بہترین ہے. یعنی کھانے کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا، بس وہ اتنا کہتے ہیں کہ یار کھا کے تھوڑا لگا بھی دیا کرو. ایک اور روایت یہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے میں اگر کوئی شخص حائل ہوا تو اس نے اللہ کے حکم کے متضاد حکم کو جاری کرنے کی کوشش کی. اللہ کی حدود میں سفارش بھی جائز نہیں ہے. ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کی حد کے قابل ہے تو اس پہ اللہ کی حد جاری ہوگی. کسی کی سفارش قابل قبول نہیں، ایکسیپٹیڈ نہیں، امریکہ کی بھی نہیں. ریمنڈ ڈیوس جو ہے اب وہ نہیں کہ جی اب امریکہ آئے اور کہے کہ جی اب ہم اس کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں، تو بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات اور اہم ہے، ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ بھی کرتے تھے کہ بات یہ ہے کہ صرف حدود کو مت دیکھیں، اس سے پہلے وہ معاشی خوشحالی بھی ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں جو سوشل جسٹس کا نظام ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اسلام پوری ایک چین کی طرح، اس میں سے آپ ایک کڑی ہاں، نکال دیں گے تو سارا ایک کڑی بھی ہے. اب سوسائٹی کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اتنی بے حیائی ہے، عریانی فحاشی ہے، سارا کچھ ہے. اب ایسے میں اب آپ حد جاری صرف کرنا شروع کر دیں، باقی کچھ بھی نہ کریں، تو ایک بیڈ امیج جائے گا. مطلب پورا اسلام لے کے آئیں نا، پھر پورا اسلام لے کے آئیں. تو ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے نا کہ جی اسلام نافذ کرنا ہے تو ذہن میں صرف 5-7 حدیں ہوتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کرنا. ویلفیئر کا تو کام کچھ کرنا ہی نہیں ہے. مطلب زکوٰۃ اتنی تقسیم کرو کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہ جائے، یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اتنی معاشی خوشحالی ہو جائے کہ دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر جائے تو حکمران سے اس کی پوچھ ہوگی. اگر اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے تو کون نہیں چاہے گا کہ یہ سب ہو جائے. ہاں، اور یہ ہے کہ حکمران راتوں کو گشت کریں رعایا کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے وہ اسلام کا چہرہ ہے. اسلام کا اکنامک سسٹم، اس کا سوشل سسٹم، اس کی جوڈیشری، اس کی ایجوکیشن سسٹم، یہ سب جب صحیح بنیادوں پہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد جب آپ حدود کا نفاذ کریں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ورنہ تو صرف ایک ویڈیو عام کر دیں گے تو لوگوں میں وحشت پیدا ہوگی، اسلام سے وحشت پیدا ہو جائے گی. حضرت عمر نے چوری کی سزا پہ جو حد ہے وہ روک دی تھی نا کچھ دیر کے لیے. ہاں، جب قید سالی عام ہو گئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چوری کی حد کچھ دیر کے لیے معطل کر دی تھی. کھانے پینے کی اشیاء پہ کی تھی. یہ ابھی آگے اور بھی بحثیں بلکہ آ رہی ہیں. جی، جو حکمران طبقہ اللہ کی حدود ہیں یا اللہ کے جو احکام ہیں انہیں ٹیکنیکلی طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یا وائلیٹ کرتا ہے، اس کے لیے کیا؟ جیسے نواز شریف نے سود کے معاملے میں دام اٹھائے، غلط ہے، ظاہری بات ہے غلط ہے. ان کے لیے سر کچھ تو سیاستدان سے شیخ رحمان وغیرہ وہ تو کہتے ہیں یہ وحشیانہ ہے، اس طرح سے بولتے ہیں. نہیں، ظاہری بات ہے، یہ تو لوگ وہ ہیں نا جو ان قرآن کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہیں تو یہ تو خود وحشی لوگ ہیں. ظاہری بات ہے، تہذیب سے عاری لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود لوگوں نے ان کو اپنے سر کے اوپر چڑھایا ہوا ہے نا. ایسے لوگوں کو خود ہم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ہماری لوگوں کے ووٹوں سے وہ اوپر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی آپ کی چاہتی ہے ایسے لوگ. اچھا، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر یہ جو ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں، تجربہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں تمہارے ووٹ کا دخل کوئی نہیں. کس میں؟ جو اب سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے اس میں تو ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ووٹ کا. دیکھیں، جنہوں نے سیٹ اپ تیار کیا وہ بھی تو آپ کی پاکستانی قوم ہی ہے، نہیں، انہیں امریکن تو نہیں ہے. ہم نے کمیشن نہیں دیا تھا. بعد یہ ایسی قوم کی لوگ ہیں یہاں نیچے سے ہی اٹھے ہیں.
یہ ابو بکر اور اسی طرح زید، علی، عثمان، یہ سارے اسی قوم کے بچے ہیں، ٹھیک ہے. تو کئی ایک کو آپ دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے جی ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہیں ماشاءاللہ سے، حافظ قرآن ہیں، حافظ صاحب ہیں. کیا کریں میں؟ بات تو یہ ہے کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی لے کے آئے ہیں ووٹ میں، ہم نے نہیں لیا ہی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ بھی ہم ہی ہیں. ہم ان کو مطلب قوم سے نکال تو نہیں نہ سکتے، ہماری قوم کے لوگ ہیں نا، ہم ہی میں سے تو اوپر گئے ہیں نا، ہم ہی میں سے اوپر گئے ہیں. مطلب وہ ایلینز تو نہیں ہیں، فارنرز تو نہیں ہیں. ایلین سے زیادہ یا فارنر بھی کہا جا سکتا ہے انہیں، بلکہ وہ انہیں کینسر، ہیپاٹائٹس، یہ ایک باڈی کے ہیں وہ. ہاں تو بس ایسے ہی. اگر مجھے کوئی بیماری ہو جائے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے گھر کو لگا دوں. حفاظ بھی ہیں، کہیں پھر کمی تو رہ گئی نا پوری قوم میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اصل اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پوری قوم میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور وہ سب سے بڑی کمی ایک تو شعور کی کمی ہے. اوور آل جو کمی ہے شعور نہیں. سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، لوگ پڑھے لکھی نہیں ہیں، وہ ڈیرا سسٹم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، لوگوں کے پاس شعور ہی نہیں ہے. کس کو ووٹ دینا ہے، اس کو دیا تو بریانی کی ایک پلیٹ پہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. جس قوم کا یہ شعور ہو مجھے بتائیں وہ کیا کرے گی، کیا ترقی کرے گی. حدود میں شفاعت، سفارش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حدود کو آپس میں معاف کر لیا کرو، لیکن اگر میرے پاس پہنچ گئی تو پھر تو ہم لاگو کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپس میں معاف کیا جا سکتا ہے. آ کے گھر میں میڈ نے چوری کر لی، معاف کر دیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن جب ریاست کے حوالے کر دیں گے تو پھر ریاست تو جو ہے وہ حد جاری کرے گی. صفوان بن امیہ جو ہے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان کے اصل میں چادر کسی نے چرا لی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے کہا کہ حد جاری کرو اس چور کے اوپر، اس کا ہاتھ کاٹو. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک چادر کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اب تو کاٹا جائے گا. یہ جو معافی دینی تھی نا، یہ پہلے دے دیتے نا، اس وقت سوچ لیتے. تو اب آپ کو رحم آنا شروع ہو گیا. انسان سوچتا ہے ظاہری بات ہے یار، چلو چھوٹی موٹی اس نے چوری کر لی تھی، معافی کر دیتا اس کو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھ تک معاملہ پہنچنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو، بس ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ بنو مخزوم کی ایک خاتون تھی، تو وہ لوگوں سے چیزیں ادھار لے لیتی تھی، پھر واپس نہیں کرتی تھی. واپس مانگتا تھا تو مجھے کب دی. جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، چیزیں ادھار پہ مانگ لیتے ہیں، پھر بعد میں جب آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں کب دی تھی، گواہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اب اس کے جو خاندان والے تھے وہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور ان سے گفتگو کی. حضرت اسامہ بن زید نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ جی بڑے خاندان کی ہے. یہ وہی قبیلہ تھا نا جو غالباً ابو جہل کا قبیلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور اپنے بیٹے جو اڈاپٹڈ چائلڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے اسامہ سے کہا کہ دیکھو بات یہ اللہ کی حدود میں جو ہے یہ سفارش یہ درست نہیں ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ خطبہ دیا اور آپ نے کہا دیکھو پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا تو لوگ اس پہ سزا جاری نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی کمزور یا غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس پہ حد جاری کر دیتے تھے. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد علیہ الصلاۃ والسلام بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس مخزومی عورت کا پھر ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو بہرحال اس سے اب یہ بات بھی بہت اہم معلوم ہوئی کہ حد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جی غریب کے اوپر ہی. اب جیسے ہمارے ہاں قانون صرف غریب کے لیے، یہ درست نہیں. جی نہیں رائٹ ہے. حد میں جو ہے وہ دائنا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ چوری کرے گا تو بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. پہلی دفعہ میں دایاں ہاتھ، دوسری دفعہ میں بایاں ہاتھ. نیکسٹ کیا ہے، شبہات کی وجہ سے حدود کو رفع کیا جائے گا. یعنی حد اسی صورت میں قائم ہوگی جب معاملہ بالکل صریح ہے، واضح ہے، کلیئر کٹ ہے. اگر شبہ پڑ گیا تو پھر حد نہیں ہوگی، پھر تعزیر ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ حد تو انتہائی سزا ہے نا، تو انتہائی سزا اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب جو ہے وہ جرم ثابت ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں سے حدود کو دور کرو جس قدر استطاعت رکھتے ہو، اگر کوئی نکلنے کا رستہ ہو تو ان کا رستہ چھوڑ دو، کیونکہ جو حکمران ہے وہ اگر معاف کر دینے میں غلطی کر لے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرے، یعنی غلطی سے معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ غلطی سے سزا دے دے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اس نے جرم ہی نہیں کیا ہوتا، بیچارہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا ہے 20 سال بعد 25-30 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جس نے وہ قتل ہی نہیں کیا تھا، جس کی اس نے آدھی عمر سے زیادہ سزا کاٹ لی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، شبے کی وجہ سے اس کو مارجن دو۔ سر نے ایک بات کی کہ شبے کی وجہ سے تعزیر دے سکتے ہیں، جی شبہ کی وجہ سے تعزیرات نافذ ہو سکتی ہیں۔ جی جی تو اگر مطلب کہ زنا کے کیس اس میں جس طرح سے سی سی ٹی وی فوٹیج یعنی کہ 4 گواہ نہیں بھی ایک شخص وہ فوٹیج پیش کرتا ہے، اس کی بیس پہ تعزیر فوٹیج جو ہے نا عدالتیں اب اس کو نہیں نہ کرتی، عدالتیں جو ہے وہ اس کو اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتی ہیں، فوٹیج کی بنیاد پہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، فوٹیج تو کوئی بھی کسی کی بنا لے، فوٹیج تو کوئی ظاہری بات ہے وہ ہے ہی نہیں، عدالت کے نزدیک تو کوئی اس طرح کی ایویڈنس ہے ہی نہیں۔ نہیں اسلام دیکھیں بات یہ ہے کہ فوٹیج کیسے ہو سکتی ہے، مجھے بتائیں کس کی فوٹیج نہیں ہے یا کس کی نہیں بنائی جا سکتی؟ تو ایسی چیز کیسے ایویڈنس بن سکتی ہے جو کہ فیک ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، باقی ایکسپورٹنگ ایویڈنس ہو سکتی ہے فوٹیج، لیکن اصلاً ایویڈنس نہیں بن سکتی۔ میں یقیم الحدود، حدود کون قائم کرے گا؟ تو فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ حاکم جو ہے وہ حد قائم کرے گا، یعنی کوئی صاحب اپنے طور پہ حد جاری نہیں کر سکتے ہیں، میں نے فلاں کو دیکھا اس نے فلاں کو قتل کیا تو اب اس قاتل کو میں قتل کرتا ہوں، یہ نہیں۔ ہمارے زیادہ مسئلہ جو توہین رسالت کا ہے اور یہ قرآن حدیث کی بے حرمتی کا، اس میں جس طرح لوگ دیکھیں توہین کی بھی جو کیسز ہیں نا، بلاسفیمی کی بھی جو کیسز ہے، اس میں بھی حد جو ہے نا وہ حاکم نہیں جاری کرنی ہے، ریاست نہیں، عدالتی فیصلے سے اس کو اوپر سزا نافذ ہوگی، مجمع کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حد جاری کرے۔ دیکھیں مجمع تو اب ظاہری بات ہے وہ سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ آپ بس اعلان کر دیں کہ جی یہ ہو گیا تو بس لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، کس نے تحقیق کرنی ہے؟ تو وہ ایک ہجوم آتا ہے بس وہ بندہ مار دیتے ہیں۔ یہ آپ کی بات درستی معلوم ہو رہی ہے، لیکن وہ ابو داؤد میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ وہ ایک نبینہ شخص سے جنہوں نے اپنی لونڈی کو مار دیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس کو کچھ سزا نہیں دی تھی آدمی، اس کو کیسے سمجھیں گے وہ حدیث ضعیف ہے یا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ چلیں اس میں تو یہ بات آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، ٹھیک ہے، تو اب کم از کم یہ تو ہونا کہ ایک بندے کا خون بہایا گیا ہے، 150-200 بندے ہجوم نے اس کے اوپر حملہ کیا، اب بعد میں کوئی عدالت کیس ہی نہیں پکڑتی، عدالت کم از کم کیس تو پکڑے نا مقتول کا، تحقیق کرے، ٹھیک ہے، تحقیق کے بعد ثابت ہو کہ جی مقتول بے گناہ مارا گیا ہے تو 150 بندہ لٹکائے، جج یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ تو کیس ہی نہیں پکڑتا، وہ کہتا ہے مجھے بھی مار دیں گے۔ ہاں یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں خوف کی۔ ایسے ہی یعنی کہ اگر واقعی اس نے اگر کچھ کیا تو لوگوں نے اسے مار دیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ واقعتاً اگر اس نے کوئی گستاخی یا توہین کی تھی اور لوگوں نے اس کو مار دیا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کا خون ہدر ہے، مطلب ضائع رائے گاہ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی تو سزا ہوگی نا، وہ سزا کیا ہوگی؟ وہ سزا ان کو تعزیر کرے گا جج، تعزیر کی جائے گی۔ ہاں، ورنہ تو قیاس اور نظر کی پھیلے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کی تعزیر کی؟ بس یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کیوں نہیں تعزیر کی؟ دیکھیں نا ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان خاتون کی جو توہین تھی وہ معروف ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، الفاظ یہ ہے نا کہ وہ توہین کیا کرتے تھے، تو اس کا توہین کرنا یہ معروف تھا سوسائٹی میں،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توہین کرنے کی وجہ سے معروف ہو جاتے ہیں. اب جیسے ویسٹ میں ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ آدمی اس نے کارٹون چھاپنے ہیں, یہ آدمی اس نے قرآن جلانا ہے پبلک میں, ٹھیک ہے, نام بھی معروف ہے, وہ بار بار کر رہا ہے نا, جو بار بار کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ریپیٹیشن ہے اس کے فعل میں, تو وہ معروف ہے, اس کا کیس ہو رہا ہے. اور ایک بندہ ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے, کہاں سے ہے, کیا اس کا شجرہ ہے, ٹھیک ہے, اچانک اس کے اوپر ایک داغ دھبا لگ جاتا ہے کہ جو اس نے توہین کر دی ہے. کسی کے اوپر بھی آپ لگا دیں وہ. تو ہمارے ہاں توہین کے اکثر کیسز جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں رپورٹ ہوئی ہیں. توہین کے کیسز کا اگر آپ ڈیٹا لینا عدالتوں سے, نان مسلم نے اتنی توہین نہیں کی جتنی مسلمانوں نے کی اپنے نبی کی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سارے کیا الزامات ہیں مخالف مسلک کے لوگوں کے اوپر. بس یہ ہمارا اس گلی کا واقعہ, یہ پیچھے ایک ہمارے نا گلی میں وکیل صاحب رہتے. ایک دن میں گھر سے باہر نکلا تو وہ یہاں مجمع لگا ہوا, 250-300 بندہ جمع. تو میں نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا کیا ہوا ہے. جو وکیل جو ہے نا اس کے بیٹے نے قرآن جلایا. تو میں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کس نے؟ 300 بندہ ہے, 300 بندے میں سے کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, وہاں پولیس کی 3 موبائل پھر رہی تھیں. ایس پی وہاں وہ اسپیکر پہ بات چیت کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے قرآن جلایا ہے تو ہمارے قانون میں سزا موجود ہے, تو میں اس کو لے کے جا رہا ہوں. یہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں, اس میں ہم FIR کاٹتے ہیں, میں بھی مسلمان ہوں. اس نے بڑی جذباتی تقریر کی. اب وہ مجمع کہہ رہا تھا کہ انہیں قرآن جلایا سی نہیں ایتھے جلانا. ہاں, تھانے شانے کی بات کوئی نہیں ہے, یہاں جلانا ہے ہم نے, اس کو زندہ جلانا ہے. اچھا دیکھا کس نے؟ ان 300 میں کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا. ایک خاتون نے دیکھا تھا, ایک خاتون نے, بزرگ خاتون نے دیکھا تھا, اپنے گھر کی چھت, جن کی چھت ان کی چھت کے ساتھ ملتی تھی, انہوں نے دیکھا کہ یہ وکیلاں دا منڈا جڑا نا اپنی چھت پہ قرآن جلا رہے ہیں. ان خاتون نے بھی کیا کام کیا, جو سٹوری ساری وہاں پہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, ان خاتون نے جو ہے وہ اپنے گھر کا ایک لڑکا دوڑایا. یہ 7 مسجد ہے محلے کی, ٹھیک ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ کی ہے باہر. تو وہاں انہوں نے اپنا بچہ دوڑایا. اس مسجد کے امام صاحب بھی ماشاءاللہ سے, امام صاحب ہی ہیں نہیں مطلب انہوں نے بھی مطلب غیرت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کیا یا کسی اور مسجد کی کمیٹی ممبر نے ان کے اوپر پریشر ڈالا. مسجد میں اعلان ہو گیا کہ جی فلاں گھر میں قرآن جلایا گیا, پہنچو. اسپیکر کھل گیا نا, اب اسپیکر کھل گیا, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ اس کو جس طرح سے پولیس نے ریسکیو کیا ہے, گھر سے نکالا ہے, دونوں طرف لائن لگائی پولیس نے, ٹھیک ہے, دونوں طرف, اور درمیان میں سے اس کو مجمع کے نکال کے انہوں نے وین میں ڈالا اور اس کو لے کے گئے تھانے. یہاں پہ بھی یہی ہوا تھا نا سوات کے کیس میں بھی, پولیس اس کو لے تو گئی تھانے, لیکن ہجوم تھانے پہنچ گیا اور انہوں نے تھانے سے نکال کے اس کو مار دیا. تو یہ صورتحال ہمارے ہاں جو ہے نا بہت تشویشناک ہے. واللہ عالم کیا معاملہ ہوا باہر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ لوگ نا خود سے, وہ جو ایک سری لنکن تھا غالباً کہ وہ سری لنکا کا ایک وہ مینیجر جو تھا یہاں ایک انڈسٹری کا, اس کو جس طرح سے مارا گیا, مجمع نے مارا. تو یہ صورتحال نا بہت خطرناک ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ موقف اگر وہ اختیار کر بھی لیتے ہیں TLP والے کہ جی کوئی بھی بندہ اٹھ کے جو ہے نا وہ مار دے, جیسے ہمارے یہاں وہ جو گورنر تھا مارا گیا, کیا نام تھا اس کا, سلمان تاثیر, اور وہ جو قادری صاحب تھے ان کو, ہاں ممتاز قادری, ان کو جو ہے وہ بڑا کریڈٹ دیا گیا ہمارے یہاں. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ اس نے گستاخی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ثابت کیسے ہوگا؟ جو بندہ آپ نے مار دیا ہے وہ گستاخ تھا کہ نہیں تھا, یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو یہ تو ثابت ہوتا کوئی نہیں ہے. بندہ آپ مار دیتے ہیں مسلکی تعصب میں. اب بریلیوں نے کئی اہل حدیث مارے ہیں,
ہاں یہ آپ سارا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں نا، میں نے تو اس پہ سارا ڈیٹا نکالا. بریلیوں نے کئی اہل حدیث امام مارے ہیں، خطیب مارے ہیں. وہ ایک گاؤں کے اندر، اب وہ مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کیس یہ تھا کہ وہ ایک بریلوی کی مسجد تھی، ایک اہل حدیثوں کی تھی. اہل حدیث مسجد میں وہ قرآن پھٹے پرانے تھے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف سپیکر کھولتے تھے. تو وہ پھٹے پرانے قرآن تھے، وہ پتہ نہیں خطیب کو کیا سمجھ میں آئی بات، اس نے کہا ان کو جلا دیتے ہیں، اور آگ ادھر ادھر. اب وہ توہین کی غرض سے اس نے نہیں جلائے، اس نے توہین سے بچنے کے لیے جلائے. اور استدلال تو اہل حدیثوں کے وہاں سے ہوتا ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے مصائب جلوا دیے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو صحیح نہیں تھے. جب ایک سٹینڈرڈ کاپی تیار ہو گئی تھی تو پھر صحابہ کے ذاتی مصائف انہوں نے ضائع کروا دیے. اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قرآن کے ایسے پھٹے پرانے اوراق جنہیں مقدس اوراق کہتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈسپوز کریں. کچھ کہتے ہیں نہر میں بہا دیں، نہر میں تو گٹر کھلا ہوا ہے. اب کئی حنفی ہیں وہ کہتے ہیں جی نہر میں بہا دیں. اب کوئی یہاں نہر میں بہا دے، دوسرا اس کی گردن اڑا دے توہین بنا کے. اب وہ تو علماء کا فتویٰ سمجھ کے، اپنے احناف کا فتویٰ سمجھ کے نہر میں بہا رہا ہے کہ دریا میں بہا دے، دوسرا سمجھے کہ جی یہ تو گٹر کے ساتھ اس کو مس کر رہا ہے، وہ اس کی گردن اڑا دے. تو یہ تو خود حنفیوں کو نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ اس بات کو نہیں سمجھتے. اچھا کچھ کہتے ہیں قبرستان میں دفن کر دے، قبرستان دفن کر کے دوسرا اوپر چل رہا ہے وہ تو ان کا مسئلہ بنا دے. جیسے انہوں نے کیا کیا، وہ بریلوی نے بھی یہی کام کیا، اس نے نا اس نے توہین کا مسئلہ بنایا، اس کو رجم کر دیا گیا، وہ اہل حدیث عالم کو وہاں پہ. ہاں رجم کیا انہوں نے اس کو اس گاؤں میں. تو یہ ہے بہرحال اس میں جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ بیڈ انٹینشن نہیں ہوتی، لا علمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو صرف الزام ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو زیادہ تر آپ کیسز اٹھا کے دیکھیں نا، توہین کے کیسز اٹھا کے جو ڈیٹا عدالتوں میں گیا، رپورٹ ہوا ہے. یہ جنوبی پنجاب کا واقعہ ہے کہ ایک بریلوی نے کیا کیا کہ وہ ایک دیوبندی کے کھوکے کے اوپر عید میلاد کا پوسٹر لگا دیا، عید میلاد النبی کا پوسٹر لگا دیا. اب ان کے نزدیک بھائی میلاد ثابت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، بدعت ہے. اس نے پوسٹر پھاڑ دیا. وہ بریلوی سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے توہین رسالت کا کیس بنوا دیا. جج بھی بریلوی تھا، اس نے اس کو عمر قید کی سزا کروا دی جس نے پوسٹر پھاڑا تھا میلاد، ہاں میلاد النبی کا. یہ تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. مطلب سارا ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ہوش ربا قسم کے جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ملتی ہیں کہ اس قانون کا اتنا غلط استعمال ہے، اتنا، اور سب سے زیادہ مسلکوں کے خلاف. ایک خاص مسلک کے لوگوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ تو ہیں ہی گستاخ، تو انہوں نے اس کو قانون کو مس یوز کیا. قادیانیوں کے اوپر اتنے کیسز نہیں ہیں، میں صحیح آپ کو بتاؤں، نہ عیسائیوں کے اوپر کیسز ہیں جتنے مسلمانوں کے اوپر توہین کے کیسز ہیں. اور یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی توہین کر رہا ہے، غیر مسلم کوئی نہیں کر رہا، اور جان بوجھ کے کر رہا ہے. عجیب تماشا ہے. اس لیے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. قانون کو ریوائز کرنے کی بات نہیں ہے. یہ جس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں، اس مسئلے کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی صورت الاؤ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ ہی اس میں سزا دے گی. کیا ہے دیکھیں، بظاہر تو اب دیکھیں نا کہ مقدس اوراق کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلوا دیا تھا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کی سوسائٹی میں اب ظاہری بات ہے ہی نہیں نا، ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو آپ یہ حرکت بالکل نہ کریں. ہاں نہ ہی اس قسم کی بات کریں یہاں میری طرح ویڈیو پہ بیٹھ کے. ہاں اگلے دن پتہ چلے کہ آپ بھی اللہ کے پاس پہنچے ہوں. ہاں اور نہ ہی اس قسم کے مسئلے پوچھا کریں پبلک میں. حالت کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھر قرآن لوگ پھینکتے ہیں. ہم نے انگلش میں لکھا قرآن مت پھینکا، اردو میں لکھا لوگ باہر گئے، عربی میں لکھا لوگ باہر آئے، لوگ باہر آئے. ایسے ہی ہے نا. جو کچھ کرتے ہیں جس طرح سے بھی کرتے ہیں بس رہنے دیں. کیا کرتے ہیں بس ٹھیک ہے. مسجد والے کیا کرتے ہیں، اب ہم الناس کو مت بتائیں کیا کرتے ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں بس صحیح کرتے ہیں، علماء کے فتوے کے مطابق ہی کرتے ہیں.
ہاں تو بیوقوف لوگ بیٹھے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی آپ کی بات اس کو لے کے جو ہے وہ تو شکر کریں کہ جی اب اس بات پہ فتویٰ نہیں دیتے کہ وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک نوجوان، میں تبلیغ میں چل رہا تھا، تبلیغی جماعت میں، تو ایک نوجوان میری طرف پشت نہ کرے، تو اسے میں نے ایک دفعہ پکڑ لیا، کیا ہو گیا مطلب وہ جب مجھے دیکھتا تھا نا ایسے پیچھے جو الٹے قدموں سے چلتا تھا، تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہے نا آپ، تو اگر میں نے آپ کی طرف پشت کی تو قرآن کی طرف پشت ہو جائے گی۔ میں نے کہا شکر ہے تمہیں یہ نہیں سوجی کہ میں واش روم بھی جاتا ہوں اور قرآن ساتھ لے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو توہین کا کیس بنا کے تو انہیں تو میرا سر پھاڑ دینا تھا۔ تو یہ صورت حال ہے۔ چلیں جی اس کو تھوڑا سا مکمل کر لیں ہم۔ صحابہ میں سے بعض سے یہ مروی ہے کہ زکوٰۃ، حدود، فے، جمعہ، یہ سب جو ہے وہ سلطان جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں صحابہ میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی حدود جو ہے وہ سلطان کا کام ہے جاری کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اہل مدینہ یعنی مدینہ کے جو فقہاء ہیں ان سے بھی یہ بات مروی ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے سلطان کے علاوہ کہ وہ حدود قائم کرے۔ ہاں بعض فقہاء نے البتہ یہ بات کی کہ کوئی مالک اپنے غلام یا لونڈی کے اوپر زنا کی حد جاری کر سکتا ہے، لیکن اب غلام لونڈی بھی ختم ہو گیا، اب وہ بحث بھی ختم ہو گئی۔ جی اس بات پہ اتفاق ہے، کس پہ؟ سلطان ہی کرے گا، سلطان ہی کرے گا۔ چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت